نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجد سے روکے جس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہو اور کوشش کرے اللہ کے گھر کو ویران کرنے کی. اور ان کے لیے یہ بات درست ہے ہی نہیں کہ یہ لوگ داخل ہوں اللہ کے گھر میں مگر ڈرتے ہوئے. ان کے لیے دنیا ہی میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق کی جانب اور مغرب کی جانب، جہاں تم رخ کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اسی جگہ پر ہے. یقین اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں اور بہت بہتر جاننے والے ہیں. ان دو آیتوں کا تعلق پچھلی آیتوں کے ساتھ ہے. پچھلی آیت کے اندر یہود و نصارہ کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ یہود کہتے ہیں نصارہ کسی دین اور مذہب کے اوپر نہیں ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کسی دین اور مذہب پر نہیں ہے. اور یہ لوگ آپس میں اختلاف کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ کل قیامت کے دن یہ پردہ ہٹ جائے گا کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر تھا. جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں کل قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا. یحکم بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ مساجد کے تعلق سے احکام کو بیان فرماتے ہیں. اور یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم ہی حق پر ہیں اور ہم ہی جنت میں جائیں گے. نصارہ کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم ہی حق پر ہیں اور ہم ہی جنت میں جائیں گے. ان دونوں کے دعووں کو، ان دونوں کا دعویٰ کا مشرکین نے جو ہے فائدہ اٹھایا کہ یہ دونوں تو حق پر ہے نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حق پر ہم ہیں تو ہم جنت میں جائیں گے. تو یہ تینوں گروہ جو ہے آپس میں لڑتے رہے اور اپنے اپنے قبلے کو درست قرار دیتے رہے اور اپنے دین اور اپنے مذہب کو صحیح قرار دیتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حل بھی بتا دیا تھا، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، کہ جنہوں نے اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دیا وہی جو ہے آدمی حق پر ہے اور وہی جنت میں جائے گا، بشرطے کہ محسن ہو یعنی بہتر عمل کرنے والا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں کے اندر اور ان آیتوں کا جو شان نزول ہے اور سبب نزول ہے، بیک گراؤنڈ ہے، وہ یہ ہے. دو واقعات مفسرین نے ذکر فرمائے احادیث کی روشنی میں کہ بیت المقدس جو ہے وہ وہاں پر جو مسجد اقصیٰ ہے وہ بہت عظمت والی جگہ ہے، بلکہ ادب کے اعتبار سے اور عظمت کے اعتبار سے ساری مساجدیں برابر ہیں. لیکن فضیلت کے اعتبار سے تین مسجدوں کا نام حدیث پاک میں آتا ہے. ایک مسجد حرام اور دوسری مسجد نبوی مدینہ المنورہ کے اندر، اور تیسری مسجد مسجد اقصیٰ جو پیلسٹائن میں ہے، فلسطین میں ہے. یہ تین مسجدوں کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے. اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ثواب کی نیت کے ساتھ اگر کوئی سفر کرنا چاہے مسجد کی زیارت کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے تو ان تین مسجدوں کی طرف سفر کر سکتا ہے، کسی اور جگہ جو ہے سفر کرنے کی نیت سے نہیں جا سکتا ہے. بتایا حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. اسی طریقے سے مسجد نبوی میں اور مسجد اقصیٰ میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے. تو یہ فضیلت کے اعتبار سے جو ہے الگ الگ مسجدیں ہیں، 3 مسجدیں الگ ہیں اور باقی ساری مساجد الگ ہیں.
لیکن عظمت کے اعتبار سے ساری مسجدیں ایک ہی جگہ پر ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مسجد کا نام اس جگہ پر نہیں لیا، بلکہ کہا مساجد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجد سے اگر کوئی روکتا ہے۔ تو ایک تو سبب نزول مفسرین نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ بیت المقدس جو ہے ایک زمانے کے اندر یہود وہاں پر آباد تھے اور انہی کا اس پر قبضہ تھا، تو انہوں نے یہودیوں کا یہ سلسلہ پہلے سے چلتا آ رہا ہے کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا بغیر قصور کے اور بغیر غلطی کے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیتوں کے اندر اس بات کا ذکر کر دیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی بغیر قصور تو بہت دور کی بات ہے، ان کی تو کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے، ان کا کوئی قصور ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو انہوں نے صرف جو ہے حسد کے اندر انبیاء علیہ السلام کا قتل کیا۔ اس میں ایک نبی ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان لوگوں نے اس کا قتل کیا، اور یہ بات عیسائیوں کو بڑی ناگوار گزری کہ ایک نبی کو قتل کر دینا اور اس کے بعد بغیر قصور کے قتل کر دینا یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ تو عیسائیوں نے جو ہے کسی عیسائی پادری کے ساتھ مل کر، جس کا نام ایتھیوس بتایا جاتا ہے، اس کے ساتھ مل کر فلسطین کے اوپر حملہ کر دیا، یہودیوں کے اوپر حملہ کر دیا، اور یہ حملے کی نیت یہ تھی کہ یہودیوں کو ختم کر دیا جائے اور مسجد اقصیٰ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے۔ حتیٰ کہ ان لوگوں نے حملہ کرنے کے اندر مسجد کے احترام کو باقی نہیں رکھا، اس کی عظمت کو باقی نہیں رکھا، اور اتنا خطرناک حال مسجد کے اندر کیا کہ مسجد کے اندر آگ جلا دی، اور مسجد کے اندر جانوروں کے اعتبار سے سوروں کو کاٹ کر اندر ڈال دیا، خون ڈال دیا، اور پوری مسجد جو ہے تباہ و برباد کر دی۔ ایک تو یہ واقعہ ذکر فرمایا ہے مفسرین نے کہ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں اللہ کے ذکر کرنے سے، نماز پڑھنے سے، عبادت سے روکنے کے سارے اسباب ہیں۔ تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی مسجد سے لوگوں کو روک دے۔ اور دوسرا واقعہ مفسرین نے اس آیت کے سبب نزول میں یہ بیان کیا ہے کہ ہجرت کرنے کے 6 سال کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کو مشرکین مکہ نے روکا تھا، جس میں صلح حدیبیہ واقع ہوئی اور اس کے اندر ساری باتیں اور صلح ہوئی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس بات کی تسلی دی جا رہی ہے، اور یہ آیت اتار کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین کا یہ فعل اور مشرکین کا یہ کام بالکل غلط ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، کہ اس سے بڑا ظالم کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جو اللہ کی مسجد سے روک دے جس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو مسجد سے روکنے کا کیا حق ہے؟ کفار مکہ کو مسجد سے روکنے کا حق کیا ہے؟ بھئی مسجد کے اندر وہ داخل ہوتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اللہ کو مانتا ہو، اللہ کے نبی کو مانتا ہو۔ یہ تو سرے سے اللہ ہی کا انکار کر رہے ہیں، سرے سے ان کا رسول پر ایمان ہی نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے، تو وہ بات تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ وہ اللہ کے گھر میں داخل نہ ہو، الٹا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر پر قبضہ جما کر بیٹھے ہیں اور ایمان والوں کو اللہ کے گھر سے روک رہے ہیں۔ تو ظالم کون ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے روکنے والے کفار مشرکین، اس سے کفار مراد ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ سے کفار مشرکین مراد ہیں کہ جو اللہ کے گھر سے روکتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، کہ یہ صرف روکنا نہیں ہے اللہ کے گھر سے، بلکہ مسجد کو ویران کرنے کی کوشش ہے۔ مسجد کو کیا کرنے کی کوشش ہے؟ ویران کرنے کی کوشش ہے۔ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی اسی لیے کہ اس میں اللہ کو یاد کیا جائے، نماز پڑھی جائے، عبادت پڑھی جائے، عبادت کی جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا جائے، اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو ویران کر دیں۔ اور ویرانی جو ہے 2 طرح کی ہوتی ہے، آبادی بھی 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک آبادی مسجد کی تعمیر سے ہوتی ہے، جس میں آدمی پلر کھڑا کرتا ہے، دیوار کھڑی کرتا ہے، اچھے پنکھے اس میں لگاتا ہے، اچھی لائٹ لگاتا ہے، اچھا فرنیچر لگاتا ہے، تو یہ ایک تعمیری اعتبار سے مسجد کی آبادی ہوئی۔ اور دوسری آبادی ہوتی ہے عبادت سے، نماز سے، تلاوت سے، ذکر سے، اللہ کی یاد سے، قرآن کے حلقے سے، حدیث کے حلقوں سے، دین کی بات کے سیکھنے سکھانے سے،
تو اس کے ذریعے سے مسجد آباد ہوتی ہے۔ اور مسجد کی ویرانی کہ مسجد کو ختم کر دیا جائے، مسجد کو شہید کر دیا جائے، اور اسی طریقے سے کوئی مسجد میں نماز پڑھنے والا نہ ہو، اللہ کو یاد کرنے والا نہ ہو، نماز پڑھنے والا، عبادت کرنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا نہ ہو، تو یہ بھی مسجد کی ویرانی میں داخل ہے۔ تو یہ کفاری مشرکین کیا کرتے ہیں؟ ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا کہ جو مسجد سے روکنے والے ہیں ان کا انجام کیا ہے؟ ان کا انجام یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر ذلت ڈال دیں گے۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ دنیا کے اندر بھی ان کو سزا دی جائے گی اور آخرت میں بھی سزا دی جائے گی۔ یہ انجام ہے مسجد سے روکنے والوں کا، کہ دنیا کے اندر ذلت آج ہم دیکھ لے ہوئے، یہود، نصارہ، مشرکین، کفار، کوئی ان کو اہمیت نہیں دیتا ہے، کوئی مسلمان ان کو اہمیت نہیں دیتا ہے، کوئی ایمان والا اپنے نزدیک اس کو باعزت نہیں سمجھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا کے اندر ذلیل اور خوار کر دیا، اور خاص کر کفار مشرکین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زمانے کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلند مرتبہ عطا کیا، اور جو کفار اور مشرکین تھے اپنے کفر اور شرک پر اڑے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا۔ تو یہ دنیا کے اندر تو ذلت طے ہے، آج عزت ہے تو کل ذلت ہے، اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا عذاب دینے والے ہیں میں اور آپ سوچ نہیں سکتے ہیں، کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے اگر کسی کو روک دے، کیونکہ جس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر طے کر دیا جاوے، وقف کر دیا جاوے، پھر وہاں پر کسی کی حکومت نہیں چل سکتی، وہاں پر کسی کی سلطنت نہیں چل سکتی۔ ایک واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر غالباً ایک شوہر نے اپنی بیوی کو یوں کہا کہ اگر تو صبح سے پہلے میرے گھر سے نکل نہیں گئی، یا غالباً ایک بادشاہ کا واقعہ ہے کہ جب تک تو صبح سے پہلے میری سلطنت سے دور نہ ہو جائے، اگر دور نہیں ہو گئی تو تجھے 3 طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب وہ عورت جو ہے بڑی پریشان ہوئی کہ میں کیا کروں، بادشاہ کی سلطنت تو کئی کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اگر میں یہاں سے نکل بھی جاتی ہوں تو صبح تک میں بادشاہ کی سلطنت سے باہر نہیں نکل سکتی، اور ایسا زمانہ بھی نہیں تھا ایروپلین کا اور ایسی گاڑیوں کا زمانہ کہ آدمی یہیں سے روانہ ہو جائے اور صبح تک باہر نکل جائے۔ تو حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ عورت آئی اور کہا کہ ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایک بہترین جگہ ہے جہاں پر چلی جا، کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی، کہ وہ مسجد ہے، کہ مسجد میں بادشاہ کی حکومت نہیں چلتی ہے، بادشاہ کی سلطنت نہیں چلتی ہے، اس جگہ پر اللہ کی سلطنت ہے۔ تو پھر جو ہے طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ مسجد بادشاہ کی سلطنت نہیں ہے، بس مسجد تو اللہ کی سلطنت ہے۔ اور اس آیت کے ذریعے سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی، جو مفسرین نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ مساجد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدیں، جس میں سارے لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے، سارے لوگوں کو اللہ کے ذکر کی اجازت ہے، سارے لوگوں کو قرآن پڑھنے کی اجازت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ مسجد قرار پا گئی وہاں پر اذن عام شرط ہے، یعنی تمام لوگوں کو اگر تم نے اجازت دے رکھی ہے مسجد میں نماز پڑھنے کی تو پھر وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی مسجد ہے۔ لیکن تم نے خاص کر لیا ہے کہ یہ لوگ نماز پڑھنے آئیں گے، یہ لوگ نماز پڑھنے نہیں آئیں گے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مسجد نہیں ہے، وہ اللہ کا گھر نہیں ہے۔ اللہ کا گھر سارے مسلمانوں کے لیے، بلکہ حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کافر ظاہر اعتبار سے پاکی ہے اور مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کو بھی داخل ہونے کی اجازت ہے، اس کو بھی داخل ہونے کی اجازت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں ہوتا تھا، بہت سارے قیدی کافر ہو کر آتے تھے مسجد نبوی میں، اللہ کے نبی ان کو ستون کے ذریعے سے باندھ دیتے تھے اور ساری جو ہے حرکتیں دیکھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، صحابہ کو کیا سکھا رہے ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد وہ ایمان میں داخل ہو جاتے تھے کہ ہم یہ ساری چیزیں دیکھ کر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو جو ہے اسلام کے اندر اللہ رب العزت نے ایک وسعت رکھی ہے،
اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس آیت کے اندر جو ہے مفسرین نے کچھ مسائل بھی نکالے ہیں، کچھ احکام بھی نکالے ہیں کہ مسجد سے روکنے کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ ساری ناجائز اور حرام ہیں۔ مسجد سے اللہ کے بندوں کو روکنے کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ ساری صورتیں ناجائز اور حرام ہیں۔ معارف القرآن کے اندر حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی اچھی وضاحت کی ہے کہ ایک تو صورت مسجد میں روکنے کی یہ ہے کہ آدمی جو ہے کسی آدمی کا ہاتھ پکڑ کر ہی یوں کہہ دے کہ بھئی تم نماز پڑھنے مسجد میں مت آؤ، تم یہاں پر جو ہے قرآن کی تلاوت نہ کرو، تم یہاں پر اللہ کا ذکر نہ کرو، تو یہ صورت بھی ناجائز ہے، حرام ہے اس طرح کرنا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ مسجد میں شور و شغف کر کے یا آس پاس قرب و جوار میں باجے گاجے بجا کر لوگوں کی نماز میں اور قرآن کی تلاوت میں خلل ڈالنا، یہ بھی مسجد سے روکنا ہے، یہ بھی اللہ کے ذکر سے روکنے میں داخل ہے، یہ دوسری صورت۔ اور تیسری صورت یہ بیان فرمائی کہ نماز کے اوقات کے اندر کہ نماز کے اوقات ہے، چاہے نماز سے پہلے ہو یا نماز کے بعد ہو، نماز کے اوقات کے اندر جب لوگ ذکر کے اندر، تلاوت کے اندر، نوافل وغیرہ کے اندر، عبادت کے اندر مشغول ہو، ایسی حالت میں بلند آواز سے تلاوت کرنا یا بلند آواز سے ذکر کرنا، یہ بھی نمازیوں کے اندر ایک حیثیت سے اللہ کے ذکر سے اور مسجد سے روکنے کی صورت ہے کہ ایسی حالت میں علماء نے کہا ہے کہ اپنی آواز کو آہستہ رکھو اور اپنی آواز کو پست کرو، چاہے تم تلاوت کر رہے ہو، ذکر کر رہے ہو، اللہ کی عبادت کر رہے ہو، تو اس وقت ہمیں اپنی آواز کو آہستہ کر کے پڑھنا چاہیے تاکہ کسی اور کو خلل نہ ہو۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی جو ہے نماز پڑھنے نہ آئے اور اللہ کے گھر سے دور ہو جائے، اور فقہا نے آگے یہ بات بھی لکھی ہے، اس لیے فقہا نے اس کو بھی ناجائز قرار دیا۔ ہاں جب مسجد کے اندر عام جو ہے نمازیوں سے، مسجد عام نمازیوں سے خالی ہو، اس وقت آدمی ذکر اور تلاوت وغیرہ زور سے کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ تو یہ تفصیل جو ہے کچھ لکھی ہے، اور ایک روایت کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی ذکر کیا ہے کہ شرافت اور انسانیت کے 6 کام ہیں، 3 اپنے مقام پر رہ کر اور 3 سفر میں رہ کر۔ 3 جو مقام پر رہ کر کرنے کے کام ہیں شرافت اور انسانیت کے، نمبر 1 قرآن کی تلاوت کرنا، نمبر 2 مسجدوں کو آباد کرنا جس کا تعلق اس آیت کریمہ سے ہے، اور نمبر 3 ایسے دوستوں کی جمعیت جو دین کے کاموں میں تمہاری مدد کریں، یعنی ایسے دوستوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا، اور لوگوں کا جو ایک گروہ ہوتا ہے، دوستوں کی ایک جماعت ہوتی ہے، تو تمہارے دوستوں کی ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو تم کو دین کے کام میں ایک دوسرے میں مدد کریں۔ اور جو 3 چیزیں ہیں سفر کی، وہ یہ ہے اپنے توشے میں غریب ساتھیوں پر خرچ کرنا، اور نمبر 2 اچھے اخلاق سے ان کے ساتھ پیش آنا، اور نمبر 3 رفقائے سفر کے ساتھ ہنسی خوشی تفریح اور خوش طبعی کے ساتھ ہنسنا اور ملنا اور جلنا، اور اسی کی حالت میں سفر کرنا بشرطے کہ کوئی گناہ کی بات اس میں داخل نہ ہو۔ تو یہ چیزیں جو ہے کچھ علماء نے مسائل اور معارف کے تعلق سے نقل کی ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے مشرق کی جانب اور مغرب کی جانب، جدھر بھی رخ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے صحابہ کو تسلی دی ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 16 یا 18 مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی ہے رخ کر کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت نازل کر کے، اور جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے تو صحابہ کو یہ خیال ہوا کہ وہاں پر تو کعبے کی طرف تھا، اب یہاں پر بیت المقدس کی طرف ہے۔ تو اس خیال کو ختم کرنے کے لیے اور ان کو تسلی دینے کے لیے اللہ نے آیت اتاری کہ ساری جانبیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، مشرق کی جانب بھی، مغرب کی جانب بھی، شمال کی جانب بھی اور جنوب کی جانب بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب سے بالکل پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک خاص جگہ پر نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرق میں ہے تو مغرب میں نہیں ہے، شمال میں ہے تو جنوب میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ جو ہے اپنے دل کو بالکل پاک اور صاف کر دیجئے، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ بھی فرمائیں گے کہ ایک کعبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کر دیا بعد میں کہ 16-18 مہینے تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی،
پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے غالباً ظہر کی نماز کے اندر یہ حکم نازل فرمایا کہ اپنے رخ کو کعبے کی طرف پھیر دو. اپنے رخ کو کہاں پھیر دو؟ کعبے کی طرف پھیر دو. اور ہمیشہ سارے مسلمانوں کا ساری مسجدوں کے اندر کعبہ ہی جو ہے رخ رہے گا اور اسی کی رخ دیکھ کر جو ہے نماز کو ادا کیا جائے گا اور عبادتیں کی جائے گی. پھر اللہ کے نبی پھر آگے فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی رخ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہی ہے. تم کو جو ہے دل کے اندر یہ بات لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں پر اس طرح نماز پڑھ رہے تھے اور یہاں پر اس طرح نماز پڑھ رہے ہیں. ساری جانبیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، ہر جانب میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں. اور اس آیت کے اندر علماء نے یہ بھی مسئلہ نقل کیا ہے کہ نفل نمازوں کے اندر اگر آدمی سفر کے دوران میں ہے اور نفل ادا کر رہا ہے تو اس وقت میں اگر جو ہے کوئی قبلے کی رخ متعین نہ ہو تو اسی رخ پر جس رخ پر اس کی سواری ہے اور اترنا بھی مشکل ہے اور سواری کو موڑنا بھی مشکل ہے تو اسی رخ کی طرف جو ہے جس طرف اس کی سواری جا رہی ہے اسی رخ کی طرف نماز کو ادا کر لے، نوافل کو ادا کر لے تو اس کی نماز ہو جائے گی. ہاں البتہ جو ہے فرض نماز ہے تو فرض نمازوں کے اندر جو ہے قبلے کا رخ ہونا یہ ضروری ہے اور شرط اور فرض ہے. اگر آدمی ٹرین کے اندر سفر کر رہا ہے، ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہے تو اس وقت کے اندر بھی قبلہ شرط ہے کہ آدمی قبلے کی طرف دیکھ کر ہی نماز پڑھے. ہاں اگر جو ہے نماز کے دوران چلتے ہوئے محسوس ہو کہ اب ہماری جو سواری ہیں وہ قبلے سے پھر گئی ہیں تو آدمی کو بھی مڑ جانا چاہیے. اگر جو ہے آدمی مڑ نہیں سکتا، بھیڑ ہے اور جو ہے کسی وجہ سے مڑ نہیں سکتا ہے تو اگر اس کو ایسا لگے کہ میں قبلے سے پھر گیا ہوں تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ نماز اپنے مقام پر جا کر یا اس جگہ پر جا کر جہاں پر وہ جا رہا ہے وہاں پر جا کر نماز کو دوبارہ ادا کر لے. ایک تیسرا مسئلہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ بعض مرتبہ آدمی پہلے بہت ہوتا تھا، اب ہونا بہت مشکل ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ جنگلوں کے سفر کرتے تھے اور جنگلوں کے سفر کرنے میں بعض مرتبہ ایسے مقام آ جاتے تھے کہ یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ قبلہ کون سی طرف ہے، قبلہ کون سی طرف ہے. آج تو جو ہے میپ وغیرہ ہے اور قبلہ نما چیزیں جو ہے ایجاد ہو گئی ہے، ترقی کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے کہ آدمی یوں رکھتا ہے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے یوں گھوم کے کہ یہ کعبہ ہے. تو اس وقت ایسا نہیں ہوتا تھا، تو اس وقت لوگ تحری کرتے تھے. تو اس کو فقہ کی اصطلاح میں تحری کہا جاتا ہے کہ آدمی کا دل کیا کہتا ہے کہ اس طرف ہی جو ہے قبلہ ہوگا تو اسی قبلے کی طرف جو ہے آدمی رک کر کے نماز پڑھ لے، چاہے پھر بعد میں پتہ چلے کہ یہ قبلہ نہیں تھا بلکہ قبلہ تو یہ تھا تو پھر وہ بعد میں نماز نہیں لوٹائے گا. اس کو تحری کہتے ہیں. لیکن اس وقت میں جو ہے ایسا بہت مشکل ہوتا ہے کہ آدمی کے لیے پتہ لگانا بہت مشکل ہو کہ قبلہ کس طرف ہے. اب تو جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ یہ بات پتہ لگائی جا سکتی ہے کہ قبلہ کون سی جانب ہے. وَإِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں اور بہتر جاننے والے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرما کے، اس ٹکڑے کو نازل فرما کے صحابہ کے دل کو اور زیادہ تسلی دے دی کہ آپ فکر نہ کرو، اللہ کی وسعت رحمت کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے بڑی وسعت والے ہیں. تم کو ایسا محسوس نہ ہو کہ ہم جو ہے دوسری قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا ہماری نماز ادا نہیں ہوگی، ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے. تمہارا دل بالکل صاف ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نمازوں کو بالکل جو ہے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے گا. اور علیم اور جاننے والا بھی، تمہارے دل کے حال کو بھی جانتا ہے. تمہارا دل کفار مشرکین کی طرح نہیں، یہود و نصارہ کی طرح نہیں کہ ان کے دلوں میں جس طرح کھوٹ ہے تمہارے دلوں میں کھوٹ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سارے دلوں کے بھیدوں کو مکمل طور پر جانتا ہے، اچھی طریقے سے جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی